آپ کس سے متاثر ہو کے عالم بنے اور اب کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں؟ بیٹا میں تو شوبز میں جانا چاہتا تھا، تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو جنت کے 500 فرشتے لینے آتے، ہار اور پھول اور بشارتیں، اور کوئی برا آدمی مرتا ہے تو دوزخ کے 500 فرشتے لینے آتے، اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور گرز۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا اگر آج میں مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے؟ تو میرے اندر سے آواز آئی دوزخ کے فرشتے آئیں گے۔ تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، اور اللہ کی ہدایت شامل حال تھی، میں نے 4 مہینے کر دی۔ جی اگلا سوال ہے جی، یہ عبداللہ ہیں۔ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں شیعہ عقائد رکھتے ہیں، یہ شاید آپ کی شیعہ تبلیغ کے طرز عمل کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ مزید شیعہ مذہب کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ جنید بلوچ ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مولانا طارق جمیل صاحب سے میں بہت محبت کرتا ہوں، 30 مرتبہ خواب میں زیارت کی ہے، حضرت سے گزارش ہے مجھ سے ضرور ایک مرتبہ بات کریں، جزاک اللہ۔ اور یہ میں اپنا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو جی تو ان کو کال ملا لیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جنید بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب جنید جو ہے کام سے گئے ہیں باہر۔ اچھا، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں ان کا بھائی ہارون رشید۔ اچھا اچھا اچھا، چلیں جی۔ آپ کے بھائی کی ای میل آئی تھی کہ وہ مولانا سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم جی ہاں مولانا کے پاس بیٹھے۔ بات کرنا چاہتا ہوں۔ چلیں، آپ کے بھائی تو موجود نہیں، آپ بات کر لیں مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ جی جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ آپ تو رہے مولانا؟ کہاں رہتے ہو؟ میں مچ میں مولانا صاحب رہتا ہوں، مچ بول رہا مچ مچ کی تو جیل بڑی مشہور ہے۔ ہوں۔ یا مولانا اللہ بچائے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کیا کرتے ہو؟ مولانا صاحب آپ کو، مولانا صاحب میں کام نہیں کرتا ہوں، میں بیمار بھی رہا ہوں کافی سال، جو ہے اچھا اچھا ڈپریشن کا پیشنٹ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے۔ مولانا صاحب آپ کو خواب میں نے 30 مرتبہ دیکھا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گنتے رہے۔ مولانا صاحب آپ سے محبت ہے۔ اللہ خوش رکھے بیٹا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ مولانا صاحب طبیعت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مولانا صاحب میرے لیے خصوصی دعا کریں، ہارون رشید نام ہے میرا۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب ملاقات بھی چاہتا ہوں۔ ہاں کر لینا، انشاءاللہ مولانا۔ ٹھیک ہے، السلام جزاک علیکم۔ السلام علیکم۔ اگلا سوال ہے بابا ہارون وقار ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ my question for you is what influenced you to become an Islamic scholar and who are the people you are most influenced by؟ آپ کس سے متاثر ہو کے عالم بنے اور اب کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں؟ بیٹا میں تو شوبز میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میرے مزاج میں نا ادبی ذوق اور حس لطیف بہت تیز ہے، تو یہی لوگ جاتے ہیں شوبز میں۔ ڈل مزاج والا آدمی شوبز میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو میرا وہ ذوق تھا۔ تو اللہ بخشش کرے، عزیز اللہ مرحوم میرا سینٹرل ماڈل اسکول سے کلاس فیلو، پھر گورنمنٹ کالج میں کلاس فیلو، وہ مجھے زبردستی کھینچ کے 3 دن کے لیے لے گیا، اور میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی محبت میں ایک لمبی دوستی کا زمانہ تھا، چلا گیا۔ اس سے تو اللہ نے میرا ذہن بدلا، اور میں نے 4 مہینے لگائے، مجھے کسی نے تیار نہیں کیا، میرے اندر سے آواز آئی کہ مجھے 4 مہینے لگانے ہیں، کہ میں نے وہ تیسرے دن واپسی تھی، تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو جنت کے 500 فرشتے لینے آتے، ہار اور پھول اور بشارتیں،
اور کوئی برا آدمی مرتا ہے تو دوزخ کے 500 فرشتے لینے آتے اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور گرز. تو میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا اگر آج میں مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے. تو میرے اندر سے آواز آئی دوزخ کے فرشتے آئیں گے. تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا اور اللہ کی ہدایت شامل حال تھی. میں نے 4 مہینے کر دی. 4 مہینے کے آخر میں مجھے ایک عام تاجر ایک دکاندار ملا. وہ میری بھی عمر اس وقت 18 سال تھی اور وہ ہوگا 20-25 سال. اس کا جنرل سٹور تھا پشاور میں، کوثر اس کا نام تھا. تو ہم دونوں تشکیل میں اکٹھے تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کی ہے اور میڈیکل میں داخلہ لینا ہے. کہنے لگا تمہارا والد کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے. میں نے کہا وہ کہنے لگا تو تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا وہ بڑا مشکل کام ہے، میں نے پتہ کیا ہے وہ 8 سال لگتے ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ آدمی مولوی 6 مہینے میں بن جاتا ہوگا. واللہ اتنا ہلکا پن تھا نا اس کا. مولوی تو نوکر ہوتا تھا ہمارے لوکل دیہات میں. میں نے کہا 6 مہینے میں آدمی مولوی بن جاتا ہو. تو میں نے ایک مولوی سے پوچھا، اس نے کہا 8 سال لگتے ہیں. میں نے کہا وہی اوکھا کام. میں نے کہا یار یہ بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا. کہنے لگا ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے بھی اللہ نے رزق دیا ہے، کچھ اور آ جائے گا. اس کا لفظ تھا پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ پیسے اور آ جائیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. تو عالم بنو گے تو تمہاری آخرت بن جائے گی. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب جس نے بھی مجھے کہا تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو سب کے 2 لفظ تھے، طارق میاں تو ڈاکٹر بن جا، بڑی عزت بڑے پیسے. نہ مجھے ماں باپ کی طرف سے یاد ہے، میرا حافظہ اچھا ہے شکر ہے آج بھی، نہ کسی اور بڑے کی طرف سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا ہو تو لوگوں کی دعائیں لے گا، خدمت کرے گا، غریبوں کا علاج کرے گا. بالکل نہیں. تو وہ اس کی ایک ہلکی سی لاجک، اصل تو اللہ کی بیٹا قبولیت تھی، وہ مجھے ایسے لگی. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے بھی دیا ہے اور آ جائے گا. وہ وہاں سے اللہ نے مجھے پلٹا دیا اور میں نے عالم بننے کا ارادہ بن تو آج تک بھی نہیں سکا ہوں، لیکن راستے پر چل رہا ہوں. تو یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. میں نے آ کر گھر میں جب 4 مہینے لگا کے پہنچا تو بڑی عید سے 2 دن پہلے پہنچا تھا. تو اس عید پہ جیسے ہم ساری فیملی اکٹھے ہوتے ہیں، میں نے اعلان کر دیا میں نے عالم بنا. وہ دھماکہ ہو گیا، بم پھٹ گیا، کدھر ڈاکٹر کدھر مولوی، وہ سارے مجھے بھی گالیاں نکالنے، رائمنڈ والوں کو گالیاں نکالنے. آپ کو پتا ہے ہمارے کلچر میں، وہ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، جو گالیاں ہوتی تھی ایسی سپرلیٹو قسم کی. تو وہ سب مجھے بھی، رائمنڈ والوں کو بھی، مولویوں کو بھی، تبلیغ والوں کو بھی. آخر 7-8 مہینے بعد میرے والد نے کہا تو وہ مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جائے. یہ صبح ناشتے کے وقت میں 23 نومبر 1972 کی بات، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جائے. میں نے اپنا بستر اٹھا. میری ماں میرے باپ سے بھی سخت تھی اس معاملے میں، لیکن وہ نہ بڑا پسیج گئی، بھئی گھروں کڑدا پہ ہے کدے جاوے گا. تو اس نے اندر بلا کے مجھے 300 روپیہ دیتا کہ 300 روپیہ آج دا نہ سوچو، 1972 دا سوچو. 300 روپیہ جب ڈالر 3 روپے کا تھا. تو میں پھر رائمنڈ چلا گیا. وہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوا اور میں دینی شخصیات میں ایک اپنے استاد مولانا احسان صاحب سے متاثر ہوا، آج تک ہوں. اور ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انتقال کر گئے ہیں.
ان دونوں کا میری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں، دونوں شخصیات کے بارے میں۔ مولانا سعید خان صاحب کو تو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بڑے اکابر میں سے تھے۔ اصل وہ انڈیا کے تھے، اور 1948 میں مولانا یوسف صاحب نے ان کو سعودی عرب بھیج دیا تبلیغ کے کام کے لیے، اور تو پھر وہ وہیں بس گئے، وہاں کی نیشنلٹی ملی، اور اجمی تکلفات سے وہ پاک ہو گئے۔ عرب کی سادگی اور علم کی گہرائی اور محبت، اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص اتنا سیرت کے مطابق نہیں دیکھا۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ میں کسی کی نفی نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے ان 53 سال تبلیغ کے جو ہیں کتنی بڑی بڑی شخصیات سے ملا، پوری دنیا کی شخصیات سے ملا، وہ سیرت پر ایسے متوازی تھے، ایسے ان کا لیول، نہ ادھر جھکاؤ تھا نہ ادھر جھکاؤ، ایسے۔ اس شخص نے میرے خیالات کو بدلا، میرے تعصب کو نکالا، میری شدت، یہ نہیں مجھے تبلیغ نہیں کی، ان کو دیکھ کر، ان کو دیکھتے 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 میری زندگی میں جو بھی تبدیلی آئی، اور میں سیرت سے جڑا، میں نے سیرت کو پڑھا۔